قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہ کی کروڑ رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کے ہر نیک بندے اور ہر نیک بندی پر. محترم سامعین کرام، نکاح کے فضائل، اہمیت، ضرورت اور اس کے مسائل پر ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج کا خطبہ جمعہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں عقد نکاح کے ارکان اور اگر وقت بچا تو صحت نکاح کی شروط ہم بیان کریں گے. عقد نکاح کے لیے 3 ارکان ہیں. کسی سے جب نکاح کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ارکان ہیں وہ بنیادی 3 ہیں. پہلا رکن یہ ہے جن کے درمیان نکاح کرایا جا رہا ہے ان کے درمیان کوئی شرعی مانع، رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹیں مثلا خونی رشتہ نہ ہو، نسبی رشتہ، خونی رشتہ. نمبر 2، رضاعی رشتہ نہ ہو، حرمت رضاعت ثابت نہ ہو اس کے ساتھ. نمبر 3، جس مرد سے نکاح کرایا جا رہا ہے وہ غیر مسلم نہ ہو. یہ 3 رکاوٹیں ہیں. عقد نکاح کے لیے 3 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن ہے کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. سب سے پہلا جو ذکر کیا ہے، سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ نسبی رشتہ نہ ہو، خونی رشتہ نہ ہو. ان کا جن کا آپس میں نکاح کرایا جا رہا ہے، خونی وہ رشتہ، نسبی وہ رشتہ جن سے نکاح نہیں ہوتا، حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے نکاح کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا. امہاتکم تمہاری ماں ہے. دور جاہلیت میں ستیلی ماں سے نکاح کرنا جائز تھا. دور جاہلیت میں 2 بہنوں کو اکٹھا ایک ہی نکاح میں رکھنا جائز تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان سے نکاح نہ کرو جن سے نکاح تمہارے آباء اور اجداد نے کیا. اب ظاہر کی بات ہے، اس سے وہ نہیں مراد کوئی بھی جس ماں سے خود پیدا ہے اس سے وہ نکاح کبھی نہیں کرے گا. اس سے مراد ستیلی ماں ہے کہ جس سے تمہارے باپ نے، آباء و اجداد نے نکاح کیا، یعنی ستیلی ماں جس نے آپ کو نہیں جنا لیکن آپ کے والد محترم نے ان سے نکاح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک شخص کی طرف، کہا جاؤ اس کے سر کو قلم کرو، اس کی گردن اتار کے لیا۔ وہ شخص جس نے اپنے والد محترم کے وفات کے بعد اپنے والد محترم کی زوجہ اپنی ستیلی ماں سے اس نے نکاح کیا تھا، فرمایا جاؤ اس کے سر کو اتار کے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع ہے، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آباء و اجداد نے جن سے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ انہوں نے تمہیں نہیں کرا۔ تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلا ذکر اور حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام، ماں حرام۔ سگی ماں ہو، ستیلی ماں ہو، اور ماں جو کہا ہے اس سے مراد نانی بھی ہے، اس سے مراد دادی بھی ہے، پڑ نانی، پڑ دادی، یہ سارا اوپر سلسلہ جا رہا ہے، یہ سب اس کے اندر امہات کے اندر شامل ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ستیلی ماں اور سگی ماں ان سے نکاح نہیں ہوگا، لیکن ماں کی ماں سے یا باپ سے ماں سے ہوگا، ایسی جیسا نہیں۔ فرمایا کہ وَبَنَاتُكُمْ، نمبر 2 جن سے نکاح نہیں ہوتا وہ ہے تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیوں سے تمہارا نکاح حرام کر دیا گیا ہے، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی۔ اب بیٹیوں سے مراد صرف سگی بیٹی نہیں، رضائی بیٹی بھی مراد ہے، اور بیٹیوں سے مراد بیٹیوں کی بیٹیاں نواسیاں بھی مراد ہیں، نیچے تک پھر نواسیوں کی جو بچیاں ہوں گی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 3 فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئی۔ بہنوں کی تینوں قسم، چاہے وہ شقیقہ ہو، چاہے وہ اللہ کی بہن ہو، چاہے وہ اخلاقی بہن۔ شقیقہ بہن کسے کہتے ہیں؟ شقیقہ بہن اس بہن کو کہتے ہیں جس کے والد اور والدہ ایک ہی ہو، وہ بہن کہ اس کے والد اور اس کی والدہ اور آپ کے والد اور والدہ ایک ہی ہے، یہ ہے شقیق سگی بہن۔ اور اللہ کی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بہن کہتے ہیں کہ جو آپ کے والد کی طرف سے بہن ہے، آپ کی ماں کی طرف سے بہن نہیں ہے۔ اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ اخلاقی کہتے ہیں جو آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کی بہن ہے، والد محترم کی طرف سے آپ کی بہن نہیں۔ تو وہ اخواتکم تمہاری بہنیں، چاہے وہ شقیقہ ہو، سگی ہو، چاہے وہ اللہ کی ہو، باپ کی طرف سے بہن ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، ماں کی طرف سے بہن ہو، ان میں سے کسی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ معنی ہے، رسالت ہے، کوئی اگر نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی وہ سگی بہن نہیں ہے لیکن اخلاقی بہن ہے یا اللہ کی بہن ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ عماتکم، اور تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری پھپھیاں۔ اب پھپھی کو سمجھ میں آتی ہے؟ پھپھیاں کیا مراد ہے؟ پھپھی تو والد محترم کی بہن ہو اس سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن جو دادا کی بہن ہو، نانا کی بہن ہو، یہ سب اوپر تک اس میں شامل ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، فرمایا کہ جو تمہاری خالائیں، جو تمہاری خالائیں، خالہ نہیں خالائیں جمع ہے، خالہ تو عام ہے کہ جو آپ کی والدہ محترمہ کی بہن ہے وہ آپ کی خالہ ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن خالہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خالہ کے جو کہا ہے اس کے اندر جو ہے جو آپ کی والدہ محترمہ کی جو اوپر نانی ہوگی، جو اس کی دادی ہوگی، وہ بھی اس کے اندر ہے، جو اس کی بہنیں ہوگی۔
ایک تو وہ ہے جو آپ کی والدہ محترمہ کی بہن ہے، ایک وہ ہے جو آپ کی نانی کی بہن ہے، ایک وہ ہے جو آپ کی والدہ محترمہ نہیں بلکہ آپ کی دادی کی بہن ہے، یہ خالہ ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، ان میں سے کسی کا نکاح نہیں ہوگا۔ وخالاتکم وبنات بتیجی وبنات الاخت بھانجی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، فرمایا کہ تمہاری وہ ماں ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضاعت کے اعتبار سے وہ تمہاری ماں بن رضائی ماں، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہیں ان کو تو نکاح نہیں ہوگا اگر حرمت رضاعت ثابت ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اسی طرح فرمایا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی ماں، اگر نکاح ہو گیا رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی یا رخصتی سے پہلے بیوی فوت ہو گئی یا رخصتی سے پہلے عورت سے خلا لے لیا، ان تمام صورتوں میں پھر بھی جو آپ کی ایک مرتبہ عقد زوجیت میں آ گئی، آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اگر سے اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی پھر بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ماں سے مراد اس کی ماں اور ماں کی ماں اوپر تک، اس کی دادی، اس کی نانی اور پڑ نانی پڑ دادی، آپ کی جو اس کے کسی سے نہیں ہوگا، آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی ساس ہے تجدید، اب ساس کی والدہ ہے اس سے نہیں ہوگا، اس کے نانی سے، اس کے دادی سے، کسی سے بھی نہیں ہوگا۔ وَوَبَائِدُكُمُ اللَّاتِي مِنْ حُجُورِكُمْ، اور فرمایا اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا جو آپ کے جو ہے زیر تربیت میں ہے، آپ نے اس عورت سے نکاح کیا جس نے کسی اور سے بھی آپ سے پہلے نکاح کیا تھا اور اس خاوند کی اس کی بیٹی ہے، تو فرمایا وہ عورت جس سے آپ نکاح کرتے ہیں اس سے اس کی کوئی اور بیٹی ہے کسی اور خاوند سے، فرمایا اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس کو نکاح صرف ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے آپ نے نکاح تو کیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو رخصتی سے قبل، اگر رخصتی ہو گئی اس سے ملاپ ہو گیا فإن لم تكونوا دخلتم بهم، اور اگر رخصتی ہو گئی تو پھر اس کی بیٹی سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بہو، تمہارے ان بیٹوں کے نکاح میں ہے، وہ بیٹے میں اصلابکم جو تمہارے پشت ہے، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کو بالکل واضح کر دیا، من اصلابکم کے اوپر دور جاہلیت کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ جس کو ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ اس کی طرف منسوخ کر دیا جاتا، صرف اسی کے نام سے اس کو پکارا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ہے کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی، پھپھی ذات تھی، آپ نے اپنی پھپھی ذات کی نکاح جو کروایا آپ نے کن کو کروایا؟ جو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اب جن لوگوں نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے قرآن کریم سورہ احزاب کی آیات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے تو وہاں زید بن حارثہ نہیں تھے، تو زینب کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی سے
مائل ہو گئے اور دل میں چاہتے تھے نکاح کروں، تو اس وجہ سے جو ہے پھر جب زید بن حارثہ آئے تو ان کو یہ بات ان کی گھر والی نے بتایا، اور جب پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو میں طلاق دے دوں، آپ کہتے نہیں آپ ان کو اپنے نکاح میں رکھے، اللہ سے ڈرے، لیکن دل میں یہ تمنا تھی کہ نکاح کروں، یہ بات بالکل ہی غلط ہے، تو ایسے ثابت نہیں ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے، آپ دیکھیں، کیونکہ پھوپھی جان بیٹی تھی، اب پھوپھی جان بیٹی تھی تو ان کی خوبصورتی کیا واپس تھے نہیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، ایسا نہیں، یہ بات ہی غلط ہے کہ آپ نے پہلے دیکھا نہیں تھا، یہاں دیکھا تو آپ مائل ہو گئے، یہ بالکل بات ہی غلط ہے، سنا کی غلط ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی پھوپھی جان کا نکاح خود ہی اپنے غلام جو بولا بیٹا زید بن حارثہ سے کروایا تھا، خود ہی آپ نے کروایا تھا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم سورہ احزاب کی آیا ہے، وہی تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک، کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس وقت کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ انعام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وانعمت علیہم، اور آپ کو بھی اس پر انعام کیا ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کی طرح اس کو سمجھا، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی اپنی زوجہ کو اپنے پاس روک کے رکھ۔ اب یہ اس کی جو شان نزول جو بیان کی گئی جو میں نے آپ کو بتایا وہ غلط ہے، وہ کسی بھی صحیح طرح سے ثابت نہیں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تفاصیل کے اندر پڑھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا یہ تو چیز آ گئی ہمارے سامنے، وہ بالکل سندن غلط ہے، ثابت ہی نہیں۔ اور صحیح جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا مزاج آپس میں بن نہیں رہا تھا، زید بن حارثہ کا اور زینب بنت جحش کا، آپس میں ان کا مزاج مل نہیں رہا تھا، اور یہ بار بار شکایتیں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا، کہتا کہ یا رسول اللہ زینب بنت جحش سے میری آپس میں بن نہیں رہی، آپ ان سے کہتے کہ طلاق نہ دیں، ان کو روکے رکھ، اور جس بات کو آپ اپنی دل کے اندر چھپا رہے تھے وہ بات یہ تھی کہ اللہ نے وہی کر دی تھی کہ یہ جو زینب بنت جحش یہ آپ کے نکاح میں اسے آنا ہے، اور آپ پریشان تھے کہ اگر یہ میرے نکاح میں آ گئی تو لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ محمد نے تو اپنے بہو سے نکاح کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کر کے بتا دیا تھا، اور آپ پریشان تھے، آپ کی اس پریشانی کا اظہار کہ اللہ نے آپ کو وہی کر کے بتایا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں تو لوگ کیا کریں گے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی وہی کے مطابق عمل کر دیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ آئندہ یہ اس کی بیوی نہیں آپ کی بیوی ہوگی، اسی لیے آپ پریشان سے بار بار کہتے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، کوشش کرو آپس میں اکٹھا رہنے کی، کوشش کرو کسی بھی طریقے سے گزارا کرو، طلاق نہیں دینا اپنی بیوی کو، پھر گزر کرو اس سے، امسک علیک زوجک، یہ آپ کی بات ان کو نصیحت ہوتی تھی، جب بھی وہ آتا تھا ان کی شکایت لے کر زینب بنت جحش ان کی شکایت ہے یا رسول اللہ گزارا بہت مشکل ہے، آپ فرماتے ہیں امسک علیک زوجک، واتق اللہ سے ڈر جا، طلاق نہیں۔ فلما قضى زید بن حارثہ اور جب ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، پتہ چل گیا کہ آپس میں رہ کر حدود اللہ پہ کام کر ہی نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے طلاق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دے رکھا تھا، پہلے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا، اور پھر جب لوگوں میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز جو بالکل جس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا، اللہ نے اس کو اپنے پیغمبر کے عمل سے ختم کرنا تھا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ جس کو منہ سے بول دیا بیٹا ہے تو وہ سگا بیٹا ہے، اور اس کی بیوی سچی بہو کی طرح ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلہ کو سرے سے ختم کروایا، اور ختم کیسے کروایا؟ اپنے پیغمبر کے قریب سے، اس کے عمل سے، اس کے فعل سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اسلام سے تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پیٹ سے ہے ان کی حلال جمع خلیہ کی یعنی بیوی، تمہارے بیٹوں کی کہ تمہاری پشت سے ہے ان کی بیویاں تم پر حرام ہے، کہ تمہارے پشت سے نہیں ہے، تم نے ان کو بیٹا قرار دیا، ان کی بیوی نہ وہ تمہارا سگا بیٹا رہا ہے، نہ وہ
بیوی تمہاری بہو ہوگی، تو حرمت ثابت ہی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں اکٹھا کرو۔ دور جاہلیت میں یہ جائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو کہ دو بہنیں آپ کے نکاح میں ہیں، دونوں میں سے جسے چاہے رکھو، اختر ایہما شئت، ان دونوں میں سے جسے آپ چاہے آپ اپنی بیوی رکھو، دوسری کو طلاق دو، دوسری کو طلاق دے دو۔ اور اسی طرح آگے فرمایا والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہے ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، جو کسی کے نکاح میں ہے ان سے کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اسے طلاق دے دے، عورت اپنے خلا لے لے، خاوند جس کا خوف دے جب کے بعد، لیکن نکاح میں موجود ہے ایک عورت ایک خاتون کسی شخص سے اور اسی سے نکاح کی کرے، فرمایا یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہے اس میں تین قسم کے مسائل بیان ہوئے، تین قسم کے مسائل۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ 7 رشتے بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق نسب ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ رضاعت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ سسرالی رشتے، سسرالی رشتے، تمہاری ساس کی ماں، اس کی ماں کی ماں، سسرالی رشتے بیان ہوئے ہیں۔ تمہاری سالی اس وقت جب اس کی بہن آپ کی نکاح میں موجود ہے، ہاں اگر وہ فوت ہو جائے، طلاق ہو جائے، وہ کھلا لے لے، اس کے بعد اس کی نکاح جائے گی اس کی بہن سے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اکٹھا رکھنا ہے ایک نکاح میں، یہ جائے گی۔ تو اب کے نکاح کے لیے 3 ارکان، ان میں سے پہلا رکن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ کیا ہے؟ کوئی معنی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، خونی رشتوں میں۔ یہ جو خونی رشتے بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک بھی پایا گیا تو وہ ایک رکاوٹ، ایک معنی ہے، نکاح نہیں ہوتا، نکاح ختم نہیں ہو سکتا نکاح۔ اور اسی طرح وہ رضاعت ہے، دوسرا سبب رضاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، فرمایا کہ رضاعت سے بھی کسی طرح رشتے حرام ہو تو جس طرح خون سے ہوتا ہے۔ جس طرح بتیجی ہے، آپ کی جو ہے بھائی کی بیٹی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کی بہن کی بیٹی ہے، بھانجی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد کی اولاد ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھپھو ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، فرمایا کہ جن سے رضاعت ثابت ہوگا اور میں رضاعت، ان سے بھی اسی طرح نکاح نہیں ہوگا جس طرح ان سے۔ اور حرمت رضاعت کب ثابت ہوتی ہے اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ابھی فرماتی ہے کہ شروع اسلام کے اندر اشہر الرضاعات معلومات 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے ثم نسخنا بخمس، 5 کو منسوخ کر دیا گیا، 5 کو برقرار رکھ دیا گیا۔ اور کیا فرمایا کہ لا تحرم المرأة ولا المرأتان، کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ اگر کوئی بچہ کوئی بچی کسی خاتون کو دودھ پی لے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لا تحرم المرأة ولا المرأتان، 2 مرتبہ کی بالکل ثابت نہیں ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ 10 مرتبہ کا صرف 5 منسوخ ہو گئے، یعنی 5 مرتبہ جب تک نہیں پیئیں گے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور یہ کب پینا ہوگا؟ مدت رضاعت میں 2 سال کے اندر اندر، 2 سال کے اندر اندر، 2 سال کے اندر اندر کوئی بچہ کوئی بچی کسی خاتون کا دودھ پی لے 5 مرتبہ یا اس سے زائد 5 مرتبہ یقین ہو کہ اس کو پلایا گیا ہے تو پھر حرمت رضاعت ثابت ہے۔ اب اس خاتون کے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ ثابت ہو گیا، کیوں؟ اس خاتون سے حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، اس خاتون کی یہ بیٹی اگر لڑکا ہے تو بیٹا بن گیا، تو اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اگر یہ لڑکی ہے تو اسی طرح ان کے کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہاں تک نہیں ہے بات، یہ اس کے بچوں کے جو ماموں ہیں ان سے بھی نہیں ہوگا، اس کے ماموں ہو گئے، اس کے ماموں ہو گئے، سچا جو ہے ان کے بچوں کے تو وہ اس کے بھی سچا بن گئے۔
یہ سلسلہ اوپر تک چلے گا، یخرج من الرضاعۃ ما یخرج من النسب، لیکن یاد رکھنا کہ یہ جس نے دودھ دیا ہے جس خاتون کا، اس کے تمام بچوں کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہوگا، لیکن جس نے کیا ہے اس کے باقی بہن بھائیوں کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، ان کا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور یہ سمجھنا کہ جس کے ساتھ دودھ کیا ہے صرف اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، باقی سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس چیز کو سمجھا نہیں جائے شروع سے۔ لا تحرموا مکۃ ولا المکۃان، کئی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میاں بیوی آئے تو ان میاں بیوی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون نے آ کر ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو تم لوگوں نے نکاح کیا ہے، میں تم دونوں کی ماں ہوں، میں تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم دونوں کو دودھ میں نے پلایا ہے، جس سے تمہارا نکاح ہے یہ میرا بیٹا، جس سے جو آپ ہے آپ میری بیٹی، آپ دونوں بول رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، آپ کا غصہ، آپ نے فرمایا سیدھا وکال دے دیا گیا، بس یہ حکم ہو گیا، فوراً جدا ہو گیا۔ ان کا یا رسول اللہ بات سننے پر کوئی بات سننے کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ عورت دوائی دے رہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ جو بڑی شوقین ہوتی ہے نا کچھ عورتیں کچھ کہ بس وہ کسی کی بھی جو ہے نا بچانے کی بچی کو پکڑ کر فوراً سینے سے لگا دیتی کو رو رہا ہے تو بچی رو دودھ پلانے کا، جب اتنا شوق ہوتا ہے تو یاد بھی رہے ان کو بعد میں، ورنہ یہ مسئلہ ہو کہ یاد ہی نہیں رہا ہو، 20-25 سال گزر گئے پھر آپس میں ان کا نکاح کرایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کس کو میں نے بچپن کے اندر کتنی مرتبہ دودھ پلایا ہے، اس کو سمجھنا۔ اس عورت نے آ کر کہا کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا، تم دونوں بہن بھائی ہو، اس وقت سے ہم نے ان کا رشتہ ختم کر دیا، رشتہ ختم ہو گیا، غلطی کی بنیاد پر وہ نکاح ہوا تھا۔ تو یہ بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے وہ بھی آج پورا نہیں ہوا، کیونکہ اس میں سے صرف نسبی رشتوں اور رضاعی رشتوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، پھر آگے ہم اس پر آئندہ جمعے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور اس موضوع کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے اگر صحت دی زندگی دی تو۔ جو تیسرا سلسلہ وہ یہ ہے، یہ بھی ایک مانع اور رکاوٹ ہے کہ اس عورت کا نکاح اس مرد سے نہیں ہوگا جو کافر، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلا رکن پورا ہو جائے گا تو 2 رکن اور ہے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، پھر شروع سے نکاح پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔